شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے گا۔ تو ایک تو آپ دیکھیں کہ یہ ایکٹنگ کا جو سلسلہ ہے، جو پرفارمنس ہے ایکٹنگ کی، شوٹنگ کی، وہ بھی آپ سمجھیں کہ وہ ایکٹنگ کس طرح سے ایک اچھے سے اچھے کردار لوگ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس جھوٹ میں بھی ایک سچ اور حقیقت کا ایک رنگ بھر دیتے ہیں کہ واقعی سمجھ میں آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ حقیقت میں کچھ ہو رہا ہو۔ تو خیر، یہ تو ایک ہنر کے حوالے سے جیسے وہ لوگ اپنے اوپر وہ بالکل اس کیفیت کو طاری کر لیتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اپنے ایسے علم اور فن سے وہ روزی کماتے ہیں۔ پھر دوسری ایکٹنگ آپ دنیا میں ان کرداروں کو بھی، اس سیاسی کرداروں کی بھی دیکھتے ہیں کہ جو مجھے ہمارے اپنے ایک استاد صحیح مرحوم بشیر صاحب کا ایک دیا ہوا شعر یاد آتا ہے کہ الیکشن کا جب بھی آئے زمانہ، میرے لیڈر کا پھر تم پیار دیکھو۔ تو دوسرے وہ سیاسی اداکار کہ جب وہ ایسے دور اور ایسے زمانے میں پبلک کے سامنے جاتے ہیں یا پبلک میں ان کو ملنا بیٹھنا اور بولنا پڑتا ہے، تو پھر وہ آپ سمجھے کہ وہ بھی بڑی ایک ایکٹنگ اور اداکاری سے کام لیتے ہیں۔ اب پھر تیسرا جو اس کا درجہ ہے، صورتحال ہے، وہ دنیا میں آج کل آپ دیکھیں کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، فراڈ یہ بھی ایک عام ہو گیا ہے۔ اور جب ہم کسی کے ساتھ کوئی جھوٹ، فریب، دھوکہ یا اس طرح کے کوئی گولی گشا وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو لوگ اس شخص کو بڑا ذہین اور بڑا سمجھدار اور بڑا چالاک کہتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہوشیار ہے اور یہ بڑی چالاکی کے ساتھ کسی کو بیوقوف بنا جاتا ہے۔ آج کل تو عجیب عجیب محاورے بھی چلے ہیں کہ جی فلاں کو ماموں بنا لیا۔ تو بہرحال میرے اور آپ کے آقا مولا کا وہ فرمان کہ جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ دنیا دار پیدا گیر لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت اس طرح سے زندگی گزار رہی ہے، جبکہ ایک اچھے انسان اور ایک مومن اور مسلمان کو اور ایک صوفی اور سالک کو اس طرح کی زندگی گزارنے کا نہ کوئی حکم ہے، نہ کوئی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ زندگی اور وہ سیرت طیبہ کی جھلک ہم میں عطا فرمائے جو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں تھی اور ہے، اور جو ہمیشہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ساتھ اور ہمارے پاس ہیں، اور دونوں جہانوں میں وہ ہمارے سرور کائنات ہمارے لیے شافی بھی ہیں اور ہمارے رہبر اور رہنما بھی ہیں، اور مولا کریم کی بارگاہ کے لیے ایک وسیلہ، محبت اور شفقت بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سچے اور اچھے انسان کی طرح ایک اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان برائیوں سے جو میرے اور آپ کے آقا نے قیامت کے حوالے سے فرمائیں ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔